مجھے زندگی نے ایک بات بہت اچھے سے سمجھائی ہے کہ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی روح پر لگے زخموں کو صبر و تحمل سے سہنا ہوگا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے ہی تمہارا ہے۔ جب تم خود اللہ کو پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہوئی تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ بے شک رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں اگر مخالفت ہو جائے تو جمعہ کے دن سورہ جمعہ کو 3 بار پڑھ کر اور پانی پر دم کر کے دونوں کو پلا دیں، دونوں میں موافقت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ارسطو سے کسی نے کہا، میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا کیسے معتبر ہو گیا؟ محبت 2 روحوں کی نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ پیاری ماں، تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے۔ ہزار عشق کرو لیکن دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے۔ جس راہ سے گزرنے کی اجازت نہیں مجھے، کئی بار گزرتے ہیں میرے خواب وہاں سے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ سوچا نہیں تھا زندگی میں ایسے بھی فسانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ ایک شخص پاس رہ کر بھی سمجھا نہیں مجھے، اس بات کا افسوس ہے شکوہ نہیں مجھے۔ سیانے کہندے نے، جے فصل رنگ بدلے تے وڈ دیو، جے لوکی رنگ بدلن تے چھڑ دیو۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ دل کے بغداد میں تہذیب کا 40واں ہے، مسخ تاریخ کی چیخیں ہیں میرے کانوں میں۔ ملنے آئے ہیں کئی زخم پرانے مجھ کو، آج مصروف رہوں گا انہی مہمانوں میں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز رائے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس خزانے سے مالا مال فرما دے، آمین ثم آمین۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نبی آخرت زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کی سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتا دوں؟ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔
بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ بے شک کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جن میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دو۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ آنچل کے تقدس کو پامال بھی کرتا ہے، بڑھتا ہوا ہر ہاتھ سہارا نہیں ہوتا۔ کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو۔ بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے یہ بتاتا ہے کہ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اکیلا میرا ہونا کس قدر کافی ہے تمہیں۔ انسان کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کوئی ساتھ ہو، تبھی آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہاں نہیں، وہ ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ بے شک بڑی سادگی سے ہو رہے ہیں گم تیرے راستے، تیرے رابطے اور تم۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو وہی ختم کر دو۔ عام چہروں پہ بھی عشق اترتا ہے، کہانیاں فقط شہزادیوں کی تو نہیں ہوتی۔ ویسے تو محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، لیکن جب کبھی یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی دانش مندی ہے۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں۔ مرد اگر محبت میں مخلص ہو تو وہ زمانے بھر سے لڑ سکتا ہے اس عورت کے لیے جس سے وہ روح کا بندھن باندھ چکا ہوتا ہے۔ مرد واقعی محبت کرے اور خلوص سچا ہو تو اس کی آہ عرش ہلا سکتی ہے، لیکن ساری بات اس اگر میں ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے مزید بگاڑ دیا۔